حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر دیکھتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کا صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں ایک یہودیوں کا عالم رہتا تھا اور وہ لوگوں کو قرضہ بھی دیتا تھا، اور اس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، کہنے لگا کہ تم مسلمان جو ہو یہ لوگوں کی مدد کرتے ہو، لوگوں کی خدمت کرتے ہو، جب کوئی غلام غریب آ جاتا ہے تو آپ کا نبی اور آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو اور قرضہ بھی لے لیتے ہو۔ تو وہ یہودیوں کا عالم کہنے لگا کہ اے بلال، اب اگر تمہیں قرضے کی ضرورت پڑے تو مجھ سے بھی لے لینا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس یہودی نے قرضہ دے دیا۔ قرضہ دیا تو جو ٹائم مقرر ہوا تھا کہ اس دن قرضہ واپس کیا جائے گا، اس سے وہ 3 دن پہلے آ گیا۔ وہ یہودی آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا، سر بازار کہنے لگا کہ حضور، آپ کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مجھ سے قرضہ لیا ہے اور آپ نے قرضہ بھی واپس نہیں کیا، میرا قرضہ مجھے دیں۔ 3 دن پہلے آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جو ٹائم مقرر ہوا تھا اس میں 3 دن باقی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں مجھے ابھی چاہیے، اور اس نے بہت سخت جملے بولے۔ پاس ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار نکال لی، آپ نے فرمایا کہ تو میرے نبی پر ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر ذرا ٹھہر جانا، اتنی جلدی کیوں کرتا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح کہ بنتا کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے قرضہ دیا ہے، اس کو قرضہ واپس کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر جاؤ، اس کے قرضے کی جگہ پہ اس کو کھجوریں دے دو، جو کھجوریں پڑی ہیں نا اس میں سے اس کو ناپ تول کر اس کے قرضے کے مطابق اس کو کھجوریں دے دو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، اس کو تھوڑی سی کھجوریں زیادہ دینا، کیوں کہ تم اس پر غصے ہو گئے ہو، تم اس کے ساتھ ناراض ہوئے ہو، اس کو تھوڑی سی کھجوریں زیادہ دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر و تحمل دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بردباری دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا اس کا حق بنتا تھا وہ بھی اس کو عطا کر دو، اور جتنا تم اس کے ساتھ ناراض ہوئے ہو اس کے بدلے میں زیادہ کھجوریں دے دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کھجوریں تول رہے ہیں، کھجوریں ناپ تول رہے ہیں، منڈ رہے ہیں، اور اتنے غصے میں ہیں اس کے ساتھ کہ اس نے میرے نبی کے ساتھ ایسے بات کی ہے۔ اور وہ یہودیوں کا عالم وہ آہستہ آہستہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ عمر، میں یہودیوں کا عالم ہوں۔ کہنے لگا کہ میں قرضہ جان بوجھ کر میں نے بلال کو دیا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ میں 3 دن پہلے جان بوجھ کر قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں نے تورات کے اندر پڑھا تھا کہ آخری نبی آئے گا، اللہ کا آخری نبی آئے گا، اور اس کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی۔ اور وہ یہودیوں کا عالم کہنے لگا کہ عمر، میں نے یہ بھی پڑھا تھا، ایک میں نے نشانی ایسی پڑھی تھی کہ اس آخری اللہ کے اس آخری نبی کے اندر ایک یہ نشانی ہوگی، ایک یہ خوبی ہوگی کہ جتنا ان کے ساتھ لوگ ناراض ہوں گے وہ اتنا صبر کا مظاہرہ کرتے چلے جائیں گے، جتنا لوگ جہالت میں ڈوبتے جائیں گے وہ اتنا لوگوں کی رہنمائی کرتے چلے جائیں گے، وہ اتنی لوگوں کی مدد کرتے چلے جائیں گے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے عمر، میں نے اس نبی کے اندر، اللہ کے اس آخری نبی کے اندر وہ ساری نشانیاں دیکھ لی ہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں قرضہ لینے نہیں آیا، اے عمر، میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کرنے آیا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ اے عمر، ایسے کر کھجوریں چھوڑ دے، کھجوریں چھوڑ اور چل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور
جو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی ہے اس کی مجھے معافی بھی دلوا۔ اور کہنے لگا کہ عمر چل نبی کی بارگاہ میں مجھے لے کر چل اور مجھے کلمہ بھی پڑھا دے، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنا دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بردباری ثابت ہو رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی جتنا ناراض ہوتا ہے اتنا ہی وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بے چینی ہے، رشتے تو ہیں مگر ادب نہیں ہے، مال و دولت تو ہے مگر سکون نہیں ہے۔ میرا بھائی سکون آئے کہاں سے رشتوں میں ادب آئے جب ہم صبر کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے۔